صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا۔ آنے والے اس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دنیا کے مسلمانوں، اللہ میں ہی ہوں، تمہارے درمیان ہم جو رسول بھیجے ہیں، جو پیغمبر بھیجے ہیں، وہ بھگوان نہیں ہے، ہم نے ان کو اپنے نور سے بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ اے لوگوں، اسلام کے اندر آنا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ بھی اپنی زبان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک منشیہ ہوں، تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ ہاں میرا مقام سب سے بڑا ہے، میرا درجہ سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، لیکن انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دو آنکھیں تمہاری، دو آنکھیں میری، دو کان تمہارے، دو کان میرے، دو ہاتھ تمہارے، دو ہاتھ میرے، دو پیر تمہارے، دو پیر میرے، تم بھی چلتے ہو ہم بھی چلتے ہیں، تم بھی سوتے ہو ہم بھی سوتے ہیں، تم کھاتے پیتے ہو ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، تمہیں لیٹرین پیشاب پائخانے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں بھی ہوتی ہے، تمہیں شادی کی ضرورت ہے ہم نے بھی کی ہے، تمہارے بچے ہوتے ہمارے بھی بچے ہیں، تمہارے باپ دادا ہیں ہمارے بھی باپ دادا ہیں، انسان ہونے میں ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں فرق ہے مقام و مرتبے کا، فرق ہے تو درجے کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں سب سے اونچا مقام میرا رکھا ہے، سب سے زیادہ فضیلت میری رکھی ہے، اس لیے کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، قرآن لے کے آتے ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے، قرآن میرے اوپر اترتا ہے، اس قرآن کی برکت نے ہمیں تمام لوگوں میں سب سے افضل کر دیا ہے، لیکن انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر آپ نے نماز قائم کی تو فرمایا دیکھو عبادت تو اللہ کی کر رہے ہو، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، عبادت میرے طریقے پہ کر رہے ہو، بس اتنا رول ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، طریقہ میرا آپ اپنا رہے ہیں، لیکن اس عبادت میں بھی آپ نے کہا پہلے مجھے اللہ کا بندہ ماننا، پھر اللہ کا رسول ماننا، انسانیت سے مجھے مت نکالنا۔ جب بھی نماز ختم کرو اور آخری رکعت میں بیٹھو اور میرے اوپر اتحیات پڑھو تو اس میں یہ ضرور پڑھنا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے بندہ کہو پھر رسول کہو، یعنی میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور انسان بھی ہوں، عبد یعنی بندہ، میں اللہ کا بندہ، محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ آپ مجھے بندہ بھی مانو اور رسول بھی، دونوں باتیں مانو گے تو مسلمان ہو، ورنہ نہیں۔ پھر ویدوں کو پڑھیے، اس نے بھی آخری نبی کو انسانی بتایا، ویداہمد پرش مہانی مادتو، ویداہمد پرش مہانی مادتو وارون تپس پرستاپینیایا، ویداہمد پرش، احمد اس دنیا میں آئیں گے، پرش انسان ہوں گے، وید بھی کہہ رہا ہے کہ وہ پرش ہوں گے، وہ انسان ہوں گے، پرش انسان منش، وہ پرش ہوں گے انسان ہوں گے، ویداہمد پرش مہانی مادت، بہت بڑے مہان پرش ہوں گے، ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا، ورون تپسا، ایشور کا اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والے ہوں گے، اللہ کی بھکتی کرنے والے ہوں گے، ورون تپسا، بہت تپسیا کرنے والے ہوں گے، پرستات، جب اللہ ایشور کا بہت زیادہ نام لینے والا اس دھرتی پر آ جائے اور اس کا نام احمد ہو اور وہ سب سے مہان پرش انسان ہو تو تم اسی کے گھر میں چلے جانا، اسی کی کٹیا میں چلے جانا، اسی کے دھرم میں شامل ہو جانا، پرستات اسی کی کٹیا میں چلے جانا، پرستات اسی کے نقش قدم پہ چلنا، وہ جو کہے اسی کی بات ماننا، احمد کے راستے پہ چلنا، ینیایا، سورگ میں جنت میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی مارگ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ لیجیے، انسان بتا دیا ویدوں نے، اور اللہ کے رسول تو اتنے بڑے
ایسے انسان تھے، لیکن سادگی کا حال یہ تھا کہ ایک شخص کو کسی نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے گاؤں میں یہ پریشانی اور اس کی شکایت اللہ کے رسول سے کرو۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں پریشانی بتاؤں گا۔ جیسے وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر وہ ڈر گیا، کانپنے لگا۔ اتنا روب تھا نبی کے چہرے پر کہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ کانپنے لگا، تھرانے لگا اور اپنی بات کہی نہیں پا رہا تھا۔ اللہ کے رسول اٹھے، اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم کس گاؤں سے آئے ہو؟ فلاں گاؤں سے۔ کیا بات ہے، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی 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 کہو، بے فکر ہو کے کہو، ڈرو نہیں۔ جی وہ میرے گاؤں میں نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کا ڈر نکالنے کے لیے کیا کہا؟ ڈرو نہیں، انی لست بملک، ارے میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں جو تم مجھ سے ڈر رہے ہو۔ انا بن امرأۃ تاکل القدید، میں بھی عرب کی ایسی عورت کا بیٹا ہوں، مجھے بھی اس ماں نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی اس عورت نے اپنے پیٹ سے جنا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، خشک گوشت، سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ قدید، عرب کے اندر قدید اس گوشت کو کہتے تھے جو پہلے اونٹ کاٹا جاتا تھا، اونٹ جیسے مان لیجیے ذبح کر دیا، نہر کر دیا تو 5 کلو 10 کلو گوشت اکٹھا کر لیا اور اس کو دھوپ میں ڈال دیا اور نمک لگا کے سالٹ والٹ لگا کے اس کو دھوپ کے اندر خشک کر لیا، پھر اس کو رکھ لیا اپنے یہاں اور اسی میں سے آدھا کلو 250 گرام پاؤ بھر نکالا، جب ضرورت ہوئی کھا لیا اور 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تک عرب کے لوگ کھاتے تھے۔ اس گوشت کو کہتے قدید۔ تو کیا کہا؟ میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جس کو تازہ گوشت بھی نہیں ملتا ہے، جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، خشک گوشت کھاتی تھی۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں، مجھے اس عورت نے پیدا کیا، کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ میں بادشاہ نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو ایک ماں کا بیٹا کہا۔ ذرا غور کرو، انسان، یہ دوسری خوبی ہے جو کسی اور مذہب کے اندر ہمیں نہیں ملتی ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو انسان نہیں کہا، اور کہا ہے تو اس کے ماننے والے اس کو انسان نہیں مانتے سوائے اسلام۔ تیسری خوبی کیا ہے اسلام کی؟ تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے اندر سب کو شامل کرتا ہے، امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی، دونوں۔ اور دوسرے مذہب کو دیکھیے، ان کی یا تو وہ امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا غریب کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے بس، اس کے بعد آپ کو بھی جانا ہے، مجھے معلوم ہے رات کے 12 بجے ٹائم ملے گا تو یہی حال ہوگا۔ بیٹھیے، تھوڑی سی اور سن لیجیے، یہ آپ اور سن لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ اور مذاہب یا تو امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا غریب کو، اسلام دونوں کے لیے ہے۔ آئیے پہلے میں عیسائیت دکھلاتا ہوں، پھر ہندو دھرم دکھلاتا ہوں اور پھر اسلام۔ یہ 3 بڑے بڑے مذہب سے ایک تقابل کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ عیسائیت میں کیا لکھا ہے؟ بائبل پڑھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت گہرا دوست تھا جس کا نام تھا پطرس۔ غور سے سننا، جس کو جانا ہو یہ واقعہ سن لے پھر چلا جائے۔ اس کا نام کیا تھا؟ پطرس۔ عیسیٰ پطرس کو ایسے ہی مانتے تھے جیسے اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کو مانتے تھے۔ عیسیٰ کی نظر میں پطرس کی وہی حیثیت تھی۔ پطرس بہت بڑا امیر آدمی تھا۔ پطرس، عیسیٰ علیہ السلام جیسس پطرس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے، اے پطرس تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ، اتنا مال، کیا تم اللہ کے پاس اوپر لے کے جاؤ گے؟ کیا تم یہ اوپر لے جاؤ گے یہ دولت؟ تو پطرس نے کہا میں کیا کروں؟ جیسس نے کہا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ پطرس کہنے لگا سارا مال؟ ارے 10% ختم، 10واں حصہ دے دوں؟ نہیں۔ 20واں دے دوں؟ نہیں۔ ارے اچھا چلو 1/4 دے دوں؟ نہیں، سارا مال خرچ کرو۔ لاسٹ میں پطرس آیا، کہنے لگا اچھا ایسا کرو، میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھا اپنے پاس، بھائی میرے بھی تو بیوی بچے ہیں، میرے بھی ان کے لیے بھی تو ہمیں چھوڑنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسس نے کیا کہا؟ بائبل میں لکھا ہے، کیا کہا؟ ارے نہیں، آدھے میں بھی تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ سوئی کے سوراخ سے اونٹ چلا جائے یہ تو ہو سکتا ہے۔ لوگ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جیسس کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ، ہائے پطرس، اللہ کی جنت میں
کوئی امیر چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اونٹ سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا چلا جانا تو ممکن ہے، سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا داخل ہونا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی جنت میں کوئی پیسے والا چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک تو غریبوں میں سارا کا سارا مال نہیں دے دے گا تب تک تو جنت میں نہیں جائے گا۔ پطرس نے کہا تو مجھے جنت میں جانا ہی نہیں، لو بھاگ آئے اور عیسیٰ کو چھوڑ دیا۔ یہ بائبل کہہ رہی، اور صحیح بات ہے بھیا، پورا کون دے دے گا؟ میرے پاس ایک ہی گھر ہے اور کہہ دو کہ جب تک تم اپنا پورا کا پورا گھر نہیں دے دو گے غریب کو تب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ہم دے دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تمہارے اوپر ذمہ داری کیا ہے، 2.5%، 100 میں 2.5 روپیہ غریب کو دو، 1000 میں 25 روپیہ دو، 1,00,000 میں 2,500۔ ہر آدمی دے سکتا ہے، لیکن کہہ دو 1000 ہے پورا دے دو، تو کون دے دے گا؟ تو پطرس نے کہہ دیا ہٹو، نہیں دیں گے۔ تو پتہ چلا عیسائی بنو گے تو غریب ہونا ضروری ہے، اگر امیر رہو گے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ عیسائی دھرم ہمیں بتاتا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو غریب بن کر جا سکتے ہو، امیر رہ کر جنت نہیں ملے گی۔ آؤ ذرا ہندو دھرم دیکھ لیں، منوسمرتی اٹھا لو اور پڑھ لو۔ ہائے بھکتو، ایشور کو پرسن کرنے کے لیے ہون کرو۔ سنو غور سے، ہون کرو، اور ہون میں سندھیا کرو صبح اور شام، اور اس سندھیا میں ہون کے اندر یہ چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں، 16 چمچ دیسی گائے کا گھی ہون میں، یعنی آگ جلاؤ، آگ، اور اس آگ میں 16 چمچے دیسی گھی ڈالو صبح اور 16 چمچ شام کو، اور پھر 100 گرام کاجو، 100 گرام بادام، 100 گرام پستہ، 100 گرام اخروٹ، اور 1 تولہ کیسر۔ کیسر سمجھتے ہیں نا؟ کیسر، ارے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، لال رنگ کی ہوتی کیسر، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں میں نہیں معلوم۔ جعفران 1 تولہ، ابھی بیدناتھ وغیرہ کی لے کے دیکھو تو آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، 1 تولہ اتنی مہنگی، اور اس میں ہے 1 تولہ صبح اور 1 تولہ شام کو۔ یہ 6-7 چیزیں ہی ہمیں بس یاد ہو پائی ہیں، ٹوٹل ملا کے 26 چیزیں ہیں، کل ملا کے میں بتا دوں آپ کو 26 چیزیں ہیں، جس میں مجھے 16 چمچ دیسی گھی، کاجو، اخروٹ، بادام، پستہ اور کیسر، اتنی چیزیں ہمیں یاد ہیں، بس 6 چیزیں، 20 چیزیں ہمیں بھی یاد نہیں ہیں کیا کیا ہے۔ اب آپ جوڑو، صبح بھی اور اتنا شام میں، یہ آگ جلاؤ، آہوتی دو، اور اتنی چیزیں آگ کے حوالے کرو، سواہا، یہ سب جلاؤ۔ اب 16 چمچ دیسی گائے کا گھی، اور دیسی گھی تو بابا رام دیو ہی دے پائیں گے بھیا، اوریجنل کہاں ملے گا؟ وہی کہتے ہیں ہماری ہر چیز اوریجنل ہے، پتہ چلا ان کا شہد بھی نکلی نکلا۔ وہ تو جب لیبوریٹری پہ جا رہا ہے تو ان کی ہر چیز میں ملاوٹ نکل رہی ہے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں معلوم ہے نا آپ کو؟ نام لینا صحیح نہیں ہے، اشارہ کر دوں، 2.25 آنکھ والا، ہر چیز اس کی نکلی چل رہی ہے، اور نکلی چلنے کے باوجود بھی مہربانی کہیں اور کسی اور کی ہے ان کے اوپر، ورنہ کبھی جو بیچارہ کسی عورت کی شلوار پہن کے بھاگا ہو، آج وہ دھڑلے سے سنا تھا نہیں کیا کہہ رہا تھا، ایسے آنکھ مارتا ہوا کیا کہہ رہا تھا معلوم ہے؟ اچھا بھائی آپ لوگ بتائیے 70 روپے پیٹرول چاہیے کہ 35 روپے، اور آنکھ مارتا جا رہا ہے۔ وہ تو بابا تھا، بچ گیا، ہم لوگ ہوتے تو لڑکیوں کی سینڈل کھا جاتے، کیونکہ جس شو میں وہ کہہ رہا تھا وہاں جتنے جینٹس تھے اس سے زیادہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اتنی چیزیں صبح اور اتنی چیزیں شام کو۔ اب 16 چمچ دیسی گھی، 1 چمچ میں 10 گرام بھی گھی مان لو تو 16 چمچ میں کتنا ہو گیا؟ 160 گرام۔ چلو 150 گرام مان لو، 10 گرام ہم چھوٹ دے رہے ہیں،
کتنے کا ہو گیا؟ 150 گرام صبح اور 150 گرام شام کو۔ اگر 300 روپے کلو بھی مان لو تو کتنے کا ہو گیا؟ 40-50 روپے کا تو ہو ہی گیا ہوگا۔ 40 کا صبح، 40-50 کا شام کو، یعنی 50 روپے صبح، 50 روپے شام، 100 روپے دیے ہو گئے۔ 100 گرام بادام 80 روپے کے، 100 گرام اخروٹ، 100 گرام پستہ، 100 گرام کاجو اور 1 تولہ جعفران، وہ تو کئی ہزار کی ہے۔ اور اس کے علاوہ 26 چیزیں صبح اور 26 چیزیں شام میں۔ اور کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہر ہندو کو کرنا ہی پڑے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ یہ لکھا مروس مرتی میں، حوالے کا ذمہ دار میں۔ غلط ہو تو کوئی بھی ہندو بھائی ہمیں ٹچ کر سکتا ہے، مل سکتا ہے، بھارت میں ہوں، کہیں باہر بھاگا ہوا نہیں ہوں۔ یعنی سب ملا کے بہت کم کر دوں تو 1000 روپے کا صبح اور 1000 روپے کا شام کو خرچہ، 2000 روپے کہاں سے لائے گا غریب آدمی؟ اور لکھا ہے کہ یہ غریب کو بھی کرنا پڑے گا، انیتھا سب ادھرمی ہو کر مریں گے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو وہ ہندو نہیں بلکہ ادھرمی ہو کر مرے گا اور سورگ میں نہیں جائے گا۔ ہندو دھرم میں سورگ میں جانے کے لیے 2000 روپے روزانہ آگ کے حوالے کرنا پڑیں گے۔ عیسائیوں میں آپ کو ساری دولت لٹانا پڑے گی، وہاں غریب ہونا ضروری ہے۔ اور ہندو بننا ہے تو آپ کے لیے 2000 روپے صبح اور 2000 شام میں، یا 1000 صبح 1000 شام کو 2000 روپے روزانہ آگ کے حوالے کرنا ضروری ہے تو جنت ملے گی۔ عیسائی دھرم غریبوں کا اور ہندو دھرم امیروں کا۔ اب امبانی اور اڈانی تو جنت میں چلے جائیں گے، ان کے پاس 2000 کیا، یہ تو 2 لاکھ صبح اور 2 لاکھ شام کو بھی کر لیں گے۔ اور ابھی تو کچھ دنوں کے بعد اگر یہ قانون نہ بدلا گیا تو کسانوں کا خون چوس چوس کر یہ اور موٹے ہوں گے، مال اپنے گوداموں میں بھریں گے۔ اب آئیے میں نے 2 دھرموں کو رکھ کے اب اسلام کو بتاؤں، اور سوچئے میرے پیارے ساتھیوں، ہائے ہائے، اسلام نے 5 چیزیں اسلام کی بنیاد بتائی ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ امیر غریب سب کے لیے، نماز امیر غریب سب کے لیے، روزہ امیر غریب سب کے لیے۔ لیکن اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں 2 چیزیں بھی بنیاد ہیں لیکن وہ غریبوں سے ہٹا دی گئی ہیں: زکوٰۃ اور حج۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو زکوٰۃ دیں گے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بلکہ غریب ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دی اور جائے گی۔ حج بھی آپ پر فرض نہیں ہے، اگر استطاعت تو وہاں جانے کا تو حج کرو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ پر حج فرضی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ غریب جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ یہ اور کہہ دیا گیا کہ غریب امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، اس لیے کہ حساب و کتاب امیروں سے بہت لمبا لیا جائے گا اور غریبوں سے مال کا حساب ہی نہیں، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ حساب کیسے دیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ 500 سال پہلے وہ پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ امیر بھی جنت میں جائے گا لیکن ان سے مال کا 1-1 پیسے کا حساب ہوگا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، 1-1 پیسے کا حساب ہوگا۔ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اللہ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو 26,000 کا موبائل دلایا تھا اینڈرائڈ، جواب دینا اللہ کیرم بورڈ کھیلتا ہے، جواب تیار رکھنا۔ امیری اور غریب، اسلام امیروں کا بھی ہے اور غریبوں کا بھی ہے۔ آئیے سہولت دیکھو اسلام کی، آپ تعجب کرو گے، سہولت دیکھو اسلام کی، آپ تعجب کرو گے۔ میرے پیارے بھائیوں سہولت دیکھیے، ایک مرد، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے ہلکت یا رسول اللہ، میں تو مر گیا اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا؟ غور سے سننا، بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، دیکھیے اسلام کیسا راستہ نکالتا ہے۔
اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیے. روزے سے تھا اور بیوی سے مل لیا. اللہ کے نبی نے سر پڑ کر اوہ یہ کیا کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا؟ معلوم تو تھا. پھر کہا میں سوچ رہا تھا کنٹرول کر لوں گا لیکن وہ تھوڑا زیادہ معاملہ آگے بڑھ گیا اور میں. اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو کفارہ ادا کرو. ہاں کر دیں گے. کیا ہے بتائیے تو؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک غلام آزاد کرو. کیا؟ ایک غلام خریدوں اور پھر آزاد کروں؟ ہاں. کہا اللہ کے رسول پوری زندگی تو مجھے غلامی کرتے ہوئے ہو گئی ہے, مجھے تو خود آزاد کیا گیا ہے, میں کیسے کوئی غلام خرید پاؤں گا؟ میرے پاس اتنا نہیں ہے. آپ نے کہا دوسرا آپشن بھی ہے, اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو 60 روزے رکھو. 60 روزے مسلسل پے در پے 60 روزے کنٹینیو لگاتار. کہتا کتنے؟ اللہ کے نبی نے کہا 60 اور تمہاری بیوی ہو جائے گی. کہا اللہ کے رسول ایک روزے کا تو یہ حال ہے کہ کنٹرول نہیں کر پایا, بیوی سے مل لیا, آپ کہہ رہے ہیں 60. یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر, یہ بھی نہیں کر پاؤں گا پورا. اللہ کے رسول مسکرائے اچھا یہ نہیں کر پاؤ گے تو ایک راستہ اور ہے. کہ کیا؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہتا ہے 60؟ کہاں 60 مسکینوں کو کہاں سے لاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک بار میں 60 مسکینوں کو بلا کے کھانا کھلا دو. آج بلاؤ 60 کو کھلا دو, کل اپنی بیوی سے مل لو, تمہاری بیوی. یا طاقت نہیں ہے تو ایک مسکین کو روزانہ کھلاؤ, 60 دن کھلاؤ 60 مسکینوں کو, تو 60 دن تمہیں رکنا پڑے گا. جب تک 60 مسکین کھا نہیں لیں گے تب تک تم اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے. اللہ کے رسول میرا حال تو یہ صبح اٹھتا ہوں تو بھوکا اٹھتا ہوں, شام کو اگر کھا کے سوتا ہوں تو صبح نہیں ملتا, صبح کھا لوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں. ارے میرے تو گھر میں کھانے کو نہیں, ہم 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلا پاؤں؟ یہ بھی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی طاقت نہیں ہے, تو 3 ہی آپشن تھے, اب تو کوئی چوتھا آپشن ہے نہیں. تو کہا کہ پھر میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں, جب میرے تینوں کی طاقت نہیں ہے تو. اللہ کے رسول نے کہا اچھا رکو, تمہارے لیے میں صحابہ سے چندہ کرواتا ہوں. آپ نے ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو بیچارے کی, اس نے ایسا کر لیا, اس کی کچھ مدد کرو کپڑے سے, کھجور سے, یہ اپنے علاقے کے غریبوں میں بانٹ دے گا, وہی اس کا کفارہ ہو جائے گا. صحابہ اٹھے, کوئی 1 کھجور لایا, کوئی 2 لایا, کوئی 5 لایا, کوئی 1 چوکرا بھر گیا, 5 کلو کا 10 کلو کا کھجور بھر گئے. اللہ کے رسول نے بولا ادھر آؤ, تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی, ادھر آؤ. وہ آیا, اللہ کیا اٹھا کے دیا, لو کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا اپنے قبیلے میں جاؤ, اپنے گاؤں میں, اور یہ غریبوں میں بانٹ دو اور بیوی بنا لو. جاؤ, تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. تمہارے بھائیوں نے مدد کی ہے, اس کھجور کو اپنے علاقے کے غریبوں میں دے دو. کہنے لگا غریبوں میں دے دوں؟ کہا ہاں. کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرے پورے گاؤں میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں, میرے پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں. اللہ کے رسول بھی ہنس دیے اور صحابہ بھی ہنس دیے. بولے اچھا تو ہی کھا لے اور اپنے بچوں کو کھا دے, اور جا تیری بیوی تیرے لیے حلال ہو گئی, جا. میرے بھائیوں یہ راستہ نکالتا ہے اسلام. اسلام سب کے لیے ہے. اسلام پر امیر بھی عمل کر سکتا ہے اور غریب بھی عمل کر کے جنتی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا اس کا قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اسلام کے اندر یہ خصوصیتیں ہیں جو اور دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہیں. اگر آپ عیسائی ہیں تو پورے غریب بن جاؤ, جب تک گھر مکان سب تک لٹا نہیں دو گے, غریبوں میں خرچ نہیں کر دو گے, تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے. اگر آپ ہندو ہیں تو جب تک 2000 روپے نہیں آگ میں جھونکنے کے لیے, تب تک آپ کو سورگ اور پیراڈائز نہیں مل رہی ہے. کسی میں امیر ہونا ضروری ہے, کسی میں غریب. اسلام کے اندر آپ جس پوزیشن میں ہیں آپ جنتی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. امیر ہیں تو مال کی زکات دیجئے, خیرات دیجئے, اور اس کا صحیح استعمال کریے اور جنت حاصل کر لیجئے. غریب ہیں تو مال کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, بقیہ چیزوں پہ عمل کر کے آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اسلام سب کے لیے. میرے بھائیوں یہ بنیادی چیزیں میں نے 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. بھلکی کا مدرسہ ہمیشہ بڑا مدرسہ, علاقے کا بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے. میرے بھائیوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے مدرسوں کا حال خراب رہا ہے, اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں. یاد رکھنا اتر پردیش کے مدرسوں پر اب سرکار کی نگاہیں آ گئی ہیں اور مدرسوں کی جانچیں شروع ہونے لگی ہیں. سرکاری مدد بند ہونے کے کگار پہ آ گئی ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں، پیپروں میں پڑھ رہے ہیں، اور بنگال والوں تم پر تو اللہ کا رحم و کرم ہے، مدرسے آپ کے چل رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سرکار۔ اسی طریقے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، بازو والے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دیں۔